حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مضمون ہے اور دنوں میں جب میرا کوئی امتی مجھ پر درود پڑھتا ہے تو فرشتے وہ درود مجھ تک پہنچاتے ہیں، لیکن اگر جمعے کا دن آتا ہے اور میرا کوئی امتی درود پڑھتا ہے تو میرے آقا فرماتے ہیں بنفس نفیس میں خود درود سنتا ہوں۔ یعنی ڈائریکٹ کنیکشن ہو جاتا ہے، جمعے کا دن آ جائے، جمعرات کی رات آ جائے۔ جب جمعرات کی رات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ فرشتے ہیں جن کی اسپیشل ڈیوٹی لگائی جاتی ہے، جن کے پاس سونے کے پین ہوتے ہیں، چاندی کے ورق، چاندی کے قلم ہوتے ہیں، اور وہ درود پاک جمعرات کو جو درود پڑھتا ہے وہ درود پڑھنے والے کا درود لکھنے کے لیے نازل ہوتے ہیں۔ جمعے کا دن تو اتنا مبارک ہے کہ احادیث کا مضمون ہے کہ جو جمعہ کے دن 200 بار درود پاک پڑھے اس کے 200 برس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ تو اب یہ سیزن ہے، یعنی دوسرے لفظوں میں جمعرات کی مغرب سے جمعے کی مغرب تک بالکل خاص درود پڑھنے کا سیزن ہے، تو ہمیں چاہیے کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو سمجھانے کا انداز ہے اتنا شاندار، اتنا پیارا، ایسا اسلوب جو دلوں میں اتر جائے اور مدتوں یاد رہے۔ اور اس سے ہم سب کو ایک بات سیکھنی چاہیے، جب کسی کو کوئی بات سمجھانی ہو نا تو وہ ڈانٹ کر، جھڑک کر، مشکل الفاظ کے ذریعے، ڈیفیکلٹ باتوں سے نہیں سمجھائی جا سکتی، آسان طریقے سے کوئی واقعہ سنا کر یا کوئی مثال دے کر سمجھانی چاہیے، تو انسان اس کو بہت جلدی سمجھ لیتا ہے۔ کسی کی گاڑی دیکھ کر، کسی کا بنگلہ دیکھ کر، کسی کی شہرت دیکھ کر، کسی کی خوبصورتی دیکھ کر، کسی کا عروج دیکھ کر، کسی کی پاپولیرٹی دیکھ کر دل میں یہ خیال آتا ہے یار یہ کتنا آگے بڑھ گیا، میں پیچھے رہ گیا۔ لیکن اگر یہ آگے بڑھنے والا اعمال میں خالی ہے تو مرنے کے بعد قبر میں کون سا سرٹیفکیٹ کام آئے گا، قبر میں کون سا عہدہ کام آئے گا، قبر میں کتنی گاڑیاں پارک کر لے گا، قبر میں کتنے ملازم آئیں گے۔ مرنے کے بعد جو ہے نا میری آپ کی آئیڈینٹیفیکیشن بھی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ نہیں کہتے، یعنی اگر میرا انتقال ہو گیا تو کوئی یہ نہیں کہے گا عبدالحبیب نے پیچھے کیا چھوڑا، مرحوم نے پیچھے کیا چھوڑا، میت کب آئے گی، جنازہ کدھر رکھا ہے، نام ہی چلا گیا۔ ارے بھائی سانسیں تھی تو بندے کا نام عبدالحبیب تھا، ادھر آنکھیں بند ہوئی نام ہی تبدیل ہو گیا، میت، جنازہ، مرحوم۔ یہ حیثیت ہے میری اور آپ کی۔ بچوں کا خیال رکھنا ہے، پیسے کمانے ہیں، مستقبل بہتر کرنا ہے۔ میں نہیں کہتا پیسے نہ کمائیں، اسلام یہ نہیں کہتا ہمیں مال نہ کمائیں، اسلام یہ نہیں کہتا فیملی کی فکر نہ کریں، لیکن حلال کمائیں، جائز طریقے سے فیملی کی خدمت کریں، کمانے کا بھی ثواب ملے گا، فیملی کی خدمت کا ثواب بھی ملے گا، لیکن ساتھ ساتھ آخرت کا خزانہ، آخرت کا مال، آخرت میں کام آنے والا کام بھی کرتے چلے جائیں۔ خوش قسمتی کیا ہے، فارچونیٹ کون ہے، کامیاب وہ ہے جو اللہ کو راضی کر کے دنیا سے گیا، جس کے لیے جنت تیار ہے، جس کی قبر جنت کا باغ بننی ہے۔ ایمان سلامت لے کر جو قبر میں چلا گیا اس سے بڑا خوش نصیب کون ہے، کیونکہ اب شیطان ایمان چھین نہیں سکے گا، اب وہ جنت کی ابدی نعمتیں لوٹے گا۔ یہ خوش قسمتیاں کسے پتہ ہیں؟ قرآن میرا ارشاد فرماتا ہے اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ جان لو کہ دنیا کی زندگی تو صرف کھیل کود اور زینت اور آپس میں فخر و غرور کرنا اور مالوں اور اولاد میں ایک دوسرے پر زیادتی چاہنا ہے۔ زندگی میں یہی تو ہو رہا ہے، اس سے آگے بڑھ جاؤں، پیسے میں آگے بڑھ جاؤں۔ اللہ فرماتا ہے جو حکم مانے اللہ کا اور اللہ کے رسول کا انعام کیا ملے گا؟ اللہ فرماتا ہے اسے باغوں میں اللہ لے جائے گا، اللہ اسے باغوں میں لے جائے گا جن کے نیچے نہریں رواں، ہمیشہ ان میں رہیں گے، اور یہی بڑی کامیابی ہے، یہی ہے بڑی کامیابی۔ کامیابی کون سی ہے؟ اللہ راضی ہو جائے، اللہ کے رسول راضی ہو جائیں۔ سنو دنیا کیا ہے، اللہ فرماتا ہے اور دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کا سامان ہے، یہ دھوکا ہے، یہ نظر آتا ہے، بچتا کچھ نہیں، سب ادھر رہ جائے گا اور ہم اکیلے چلے جائیں گے۔
اللہ کرے کہ آخرت کی زندگی کو ہم حقیقت مانیں اور اس کی تیاری میں اپنا وقت دینا شروع کر دیں. کیا آیت ہے, اللہ کی قسم کمال کا ذکر ہے. اللہ فرماتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. اللہ فرماتا ہے جو آگ سے بچا کر جنت میں داخل کیا گیا وہ مراد کو پہنچا, وہ کامیاب ہو گیا, وہ خوش نصیب ہے جو آگ سے بچا لیا گیا. ایسا بھی کتابوں میں لکھا کہ وہ لوگ جو دنیا میں نیک مشہور ہوں گے ان کو مجرموں کی لائن میں کھڑا کر دیا جائے گا, ان کو الٹے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا. جو ان کا بیان سن کر سدھر گئے ہوں گے وہ نیک بن کر سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال لیں گے اور آ کر پوچھیں گے آپ کی باتیں تو ہمیں جہنم سے بچاتی تھی, آپ مجرموں کی لائن میں کیسے؟ ادھر وہ کہیں گے کہ تمہیں تو کہتے تھے, خود عمل نہیں کرتے تھے. میں آپ کو صحیح بتاؤں, اصل خوش قسمت وہ ہے جس کا چہرہ قیامت کے دن چمکے گا, جس کا چہرہ قیامت کے دن روشن ہوگا. یاد رہے اس دن کچھ چہرے سیاہ پڑ جائیں گے, کالے ہو جائیں گے. بتاؤ مجھے جس کا دنیا میں چہرہ خوبصورت ہے, اگر خدا نہ خواستہ قیامت میں چہرہ سیاہ ہو گیا تو یہ خوش قسمتی ہے. اللہ خوش قسمت وہ ہے جس کا چہرہ قیامت کے دن چمکتا ہوگا. سنو سنو اے چھپ کر گناہ کرنے والوں, اے دروازے بند کر کے فلمیں ڈرامے اور ویڈیو پر گندی چیزیں دیکھنے والوں, ایک ملک چھوڑ کر دوسرے ملک, ایک شہر سے دوسرے شہر جا کر گناہ کرنے والوں کہ میرے ماں باپ نہیں دیکھ رہے, ارے خاندان کو کوئی بندہ نہیں دیکھ رہا, ادھر چلتے ادھر کوئی جاننے والا نہیں. یومئذ تحدث اخبارها, اس دن زمین اپنی خبریں بتائے گی. وہ زمین کا ٹکڑا بات کرے گا, اللہ اس نے مجھ پر یہ گناہ کیا تھا. آخری وقت ہوگا, اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا, اے اطمینان والی جان اپنے رب کی طرف واپس ہو, یوں کہ تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی. یہ کیسے خوش نصیب ہوں گے, دنیا سے جانے والے ہوں گے. اللہ فرمائے گا میرے بندے میری طرف لوٹ آ, اس حال میں لوٹ آ کہ تو رب سے راضی, رب تجھ سے راضی. سنو اس کے بعد رب کیا فرماتا ہے, میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں آ جا. سنو جس کا بینک بیلنس زیادہ ہے تم سمجھتے ہو وہ خوش نصیب ہے, جس کے نوکر چاکر ہے تم سمجھتے ہو وہ خوش نصیب ہے. بتاؤ جس کے بینک میں کروڑوں ہو اور قیامت کے دن گناہوں کا پلڑا بھاری ہو گیا وہ خوش نصیب ہے. جو تھوڑی حلال پر گزارا کرتا ہو اور قیامت کے دن نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا وہ خوش نصیب ہے. جو نیکوکار ہوں گے وہ تو جنت النعیم میں, چین میں, قرار میں ہوں گے. ان الابرار لفی نعیم, بے شک نیکوکار ضرور چین میں ہیں. وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ, اور بے شک بدکار ضرور دوزخ میں ہیں. سوچ لو میں اور آپ کس کیٹیگری میں ہیں, نعیم والی یا جہیم والی. اچھا گھر بنانے والے کو دیکھ کر تم ترستے ہو کہ میں گھر کب بناؤں گا, مسجد بنانے والے کو دیکھ کر کیوں نہیں سوچتے کہ میں مسجد کب بناؤں گا. کرنا ہے کمپٹیشن, چلنا ہے کسی کے پیچھے. تو نیک لوگوں کو دیکھے نا کہ یہ جنت کی طرف جا رہا ہے, یہ تہجد گزار بن گیا ہے, اس نے چہرے پہ سنت سجا لی ہے, اس نے گناہوں کو چھوڑ دیا ہے, یہ حرام کماتا تھا حلال کمانے لگ گیا ہے. اس کو دیکھ کر فکر نہیں ہوتی. قیامت کے دن بعض لوگوں کے لیے عرش کے گرد کرسیاں نصب کی جائیں گی, ان کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتے ہوں گے. لوگ گھبراہٹ کا شکار ہوں گے, انہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی, انہیں کوئی خوف نہ ہوگا. وہ رب کریم کے دوست ہیں, ان پر نہ کوئی اندیشہ ہے نہ کچھ غم. عرض کی حضور یہ کون لوگ ہوں گے؟ ارشاد فرمایا یہ اللہ کریم کی رضا کے لیے آپس میں محبت کرنے والے ہوں گے. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں من آذا مسلمن فقط آذانی, جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی. ومن آذانی فقط آذ اللہ, جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی. اب بتاؤ کدھر جائے گی بات؟ زمینوں پر قبضے کرنے والے, پیسے نہ دینے والے کہتے ہیں وصول کر سکتے ہو تو کر لو,
ایسے متکبرین ہوتے ہیں جو کہتے ہیں میرا جو بگاڑنا ہے بگاڑ دو. ارے یہ غریب تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، مگر یہ غریب کی ہائے جب اللہ کی بارگاہ میں جائے گی، وہ انصاف کرنے والا ہے، مظلوم کا ہاتھ اللہ دیتا ہے، اور قیامت کے دن مظلوم کا ہاتھ ہوگا اور ظالم کا گریبان ہوگا، ادھر مارے جاؤ گے. سوچئے نا، اللہ کے لیے محبت یہ ہے کہ اللہ کے ہر بندے سے محبت کی جائے، خاص ہر مسلمان سے محبت کی جائے. اگر واقعی قیامت میں امن و سکون چاہیے تو کبھی اللہ کے بندوں کو تکلیف نہ پہنچانا، مسلمانوں کا خیال رکھیں. ایسی زندگی گزارو کہ جب ہم دنیا سے جائیں نا تو سارے محلے والے، سارے رشتہ دار، سارے دوست ہاتھ اٹھا کر دعا کریں کہ یا اللہ ایسا بندہ تھا ہمارا خیال رکھنے والا، ملنسار، محبت دینے والا، اے اللہ اس کی مغفرت فرما دے. خوش نصیب وہ ہے کہ مرنے کے بعد جس کے جنازے میں لوگ ہوں، مرنے کے بعد جس کے لیے لوگ اس کے پیچھے دعائیں کریں. اس سے بڑا بدنصیب کون ہے جس کے مرنے کے بعد لوگ کہیں کہ اچھا ہوا مر گیا، جان چھوڑی. اپنے بارے میں فیصلہ کر لیجئے. اگر اللہ کو راضی کرنا ہے، اگر واقعی کامیاب بننا ہے، اگر خوش نصیب بننا ہے، اگر جنت میں جانا ہے، تو ایک طریقہ یہ دعوت اسلامی کا ماحول ہے، اس کو اپنا لیجئے. ہر جمعرات آئیے، اللہ کے لیے آئیے، اپنی آخرت کے لیے آئیے. ہر جمعرات نیکیاں کما کر جائیے، ہر جمعرات دعا کر کے جائیے. سارے نیت کریں انشاءاللہ کم از کم 12 جمعرات پابندی سے شرکت کریں گے انشاءاللہ. چھوٹی نیکی سمجھ کر چھوڑنا نہیں، چھوٹا گناہ سمجھ کر کرنا نہیں. اللہ فرماتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو ایک ذرہ پر بھلائی کرے وہ بھی اسے دیکھے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جو ایک ذرہ پر برائی کرے اسے دیکھے گا. کیسے دیکھیں گے؟ ذرے نہیں، ہم نے تو پہاڑ جتنی برائیاں کر رکھی ہے. لائٹ چلی جائے تو بے چینی ہو جاتی ہے. لوگ جنریٹر، یو پی ایس بغیر کنیکشن کا گھر ہو تو پہلے فوراً گھر میں شفٹ نہیں ہوتے جب تک الیکٹرک کا میٹر نہ لگ جائے. بھائی لائٹ ضروری ہے. تو قیامت کے دن میں جا رہے ہیں، نور ضروری ہے. اور قیامت کے دن کا نور سبحان اللہ، ون آف دیم، ان میں سے ایک طریقہ اس نور کو حاصل کرنے کا یہ ہے جو میرے آقا نے فرمایا کہ درود پاک کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا. درود پاک کا نور تو ایسا نور ہے، درود پاک کی نورانیت تو ایسی نورانیت ہے کہ جو دنیا میں پڑتا ہے نا قیامت کو تو ملے گا ہی ملے گا. ابھی سے چہرہ نورانی ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کی زندگی میں بھی نور داخل ہونا شروع ہو جاتا ہے، رحمتیں برسنا شروع ہو جاتی ہیں. اگر کسی کو کامیاب ہونا ہے، اپنی زندگی میں کسی ٹارگٹ کو، کسی گول کو، کسی ہدف کو حاصل کرنا ہے، کسی مقام پر پہنچنا تو اس کے لیے استقامت بڑی ضروری ہے. اور یہ صرف دین کے معاملات میں نہیں، کسی کو دنیا میں ترقی کرنی ہے، کسی کو کاروبار میں ترقی کرنی ہے، کسی کو جناب کسی بھی فیلڈ میں ترقی کرنی ہے، اس کے اندر استقامت کا ہونا بڑا ضروری ہے. روایتوں کے الفاظ ملتے ہیں کہ جمعرات کو جو دعا مانگی جائے وہ رد نہیں ہوتی، وہ لوٹائی نہیں جاتی. خاص دعا مانگنے کی بھی رات ہے اور خاص درود پڑھنے کی بھی رات ہے. احادیث میں جمعرات کی رات اور جمعے کے دن کے درود کے فضائل الگ سے لکھے، احادیث الگ سے میرے آقا نے بیان فرمائی ہیں. تو پیارے اسلامی بھائیوں، جب بھی جمعرات آئے، جب بھی جمعہ کا دن آئے، کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں. کچھ لوگ مسجد سے دور ہو جاتے ہیں، کیوں؟ وہ امام صاحب نے ڈانٹ دیا تھا، وہ فلاں کمیٹی والوں سے ہماری نہیں بنتی، اب مسجد ہی نہیں جانا، نماز ہی پڑھنا چھوڑ دی. یہ محبت ہے دین سے، یہ استقامت ہے دین پر. صحابہ کرام کو کوئلوں پہ لٹایا گیا، تپتی ہوئی ریت پہ لٹایا گیا، اتنا مارتے تھے، اتنا مارتے تھے کہ لوگ سمجھتے یہ مر گئے. جب ہوش آتا تھا زبان پر ایک ہی جملہ ہوتا تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. مسلمان گھروں میں پیدا ہونے والوں، قدر کرو اپنے ایمان کی. یہ اتنا آسانی سے اسلام نہیں پھیلا ہے، اتنی آسانی سے دین کی دعوت عام نہیں ہوئی ہے. بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں اللہ والوں نے، وطن چھڑوا دیے، شہر چھڑوا دیے، کاروبار چھین لیا گیا، سب کچھ لٹ گیا، مگر استقامت تھی. انہیں پتا تھا کہ اللہ کی راہ پر استقامت ہی کامیابی دلائے گی، اور وہی درکار ہے.
سب سے زیادہ ضروری ہے رب کی ماننا، شریعت کی ماننا، نبی پاک کی ماننا۔ آج پرابلم یہ ہے ہم سب کی مانتے ہیں، رب کی نہیں مانتے ہیں۔ ہم باقی لوگوں کو راضی کرنے کے چکر میں رب کو ناراض کر رہے ہیں۔ ہم بیوی، بچے، دوست، میرا باس، میرا سیٹ، میرے جاننے والے راضی ہو جائیں، یہ نہیں سوچتے کہ ان کو راضی کر رہا ہوں کہیں رب ناراض نہ ہو جائے۔ لوگ جناب شریعت کی بات کو، ایمان کی بات کو بہت پیچھے لے جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ میں مسلمان ہوں، آپ مسلمان ہیں، ہماری زندگی میں سب سے پہلی چیز ایمان ہے، سب سے اہم چیز ہمارا دین ہے، اور سب سے پہلی رضا اللہ اور اس کے رسول کی رضا ہے۔ ذرا سوچیں تو صحیح، کیا ہماری زندگی میں یہ سب کچھ ہے؟ تھوڑا سا ماحول تبدیل ہوا تو نماز کی استقامت ختم۔ کئی بار کئی لوگوں نے نماز شروع کی، بڑی ہمت کے ساتھ شروع کی، 4 5 6 دن بعد کسی نے دل توڑ دیا، سستی چھا گئی، کسی نے کسی اور کام پہ لگا دیا، پھر استقامت ختم، نماز چلی گئی۔ قرآن پاک روز پڑھوں گا، پکی نیت کی، 2 4 دن قرآن پڑھنا شروع کیا، پھر چھوٹ گئی قرآن کی عادت۔ کیا ہے یہ؟ سوچیں، اپنے آپ سے سوال کریں۔ لیکن گناہوں کی معاملات میں ایسی استقامت ہے کہ چھڑوانا چاہیں تو بھی نہیں چھوٹتی ہے۔ کیا خوبصورت فرمان ہے، الاستقامت فوق الکرامت۔ استقامت جو ہے نا، یہ کرامت سے زیادہ افضل ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یار کرامت دکھاؤ، بزرگ وہ اچھا ہوتا ہے جس کی کرامت ہوتی ہے۔ کرامت تو ٹھیک ہے، لیکن ہر اللہ کے ولی کے لیے کرامت ضروری نہیں۔ جس کے اندر استقامت ہے وہ کرامت سے بھی بڑھ کے ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہماری لائف میں استقامت نہیں ہے، نہیں جناب، ایسے پکے ہیں کچھ لوگ تو ساری زندگی کچھ کام کرتے ہیں اور پابندی سے کرتے ہیں۔ جن کی واکنگ کی عادت ہے وہ روز واکنگ کریں گے، صحت کا خیال رکھیں گے، ٹیبلٹ روز کھاتے ہیں، یعنی زندگی کے بہت سارے معاملات بڑے پکے ہیں۔ اگر گڑبڑ ہے تو وہ دین کے معاملات میں ہی ہے، اللہ رسول کے فرامین پر ہی ہے، آخرت کی تیاری میں ہی استقامت چلی جاتی ہے۔ کبھی آئے اجتماع میں پھر چلے گئے 6 مہینے کے لیے۔ جس کے اندر استقامت ہے وہ کرامت سے بھی بڑھ کے ہے۔ پابندی سے نماز پڑھنے والا، پابندی سے قرآن پڑھنے والا، پابندی سے درود پڑھنے والا، پابندی سے صدقہ خیرات کرنے والا، پابندی سے لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق اپنانے والا، وہ کمال کا آدمی ہے۔ نہیں جاتی اس کی نماز، کچھ بھی ہو جائے، نہیں کرتا وہ حرام کام، کچھ بھی ہو جائے، ارے وہ کمال کا آدمی ہے جس کے اندر یہ چیزوں کی استقامت ہے۔ بھی موقع ملے نا، میں ایک مشورہ دیتا ہوں، ایک کاغذ قلم لے اور صبح سے شام تک وہ کون سے کام ہے جو ہم پابندی سے کرتے ہیں، ہر روز کرتے ہیں، اس کی لسٹ بنائیں، تو آپ کو پتا چلے گا کہ میری لسٹ میں میری دنیا اور معاذ اللہ بعض گناہوں کی عادتیں تو بڑی پکی ہیں، دین کی عادتیں اتنی پکی نہیں ہیں، استقامت نہیں ہے۔ صحیح بتائیے، ایک مسلمان کے لیے سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ وہ ایمان ہے۔ سمجھیے اس بات کو۔ لیکن کبھی ایسا ہوا کہ میں نے تھوڑی دیر بعد مجھے خیال آئے کہ یا اللہ میرا ایمان سلامت رہے گا کہ نہیں؟ کبھی رات کو جس طرح کسی کی نئی گاڑی ہو اور باہر کھڑی ہو تو وہ گھر سے باہر کر کے دیکھ رہا ہوتا ہے، یہ گیلری سے دیکھ رہا ہوتا ہے گاڑی ٹھیک ہے کہ نہیں۔ کبھی اس طرح رات کو بستر سے اٹھ گئے گھبرا کر کہ یار میرا ایمان میرے پاس رہے گا کہ نہیں، سلامت رہے گا کہ نہیں، اللہ سے دعائیں مانگی۔ جس چیز سے محبت ہونا، جس چیز کی حفاظت کی فکر ہو، وہ آپ کی میری دعا میں ضرور شامل ہوتی ہے۔ بچوں سے پیار ہے تو بچوں کی صحت کی دعا ضرور کریں گے آپ، مال سے پیار ہے تو مال کی برکت کی دعا کریں گے، گھر سے محبت ہے تو گھر میں برکت کی، یعنی جس چیز کی امپورٹنس ہے اس چیز کی دعائیں ضرور ہم کرتے ہیں۔ تو اب سوال کر لیں اپنے آپ سے، ایمان پر کتنی دعائیں کرتے ہیں؟ کیا روز میری نماز میں، میری دعاؤں میں میرے ایمان کی حفاظت ہے، اس کی دعا ہے؟ آقا کے صدقے سب کو دین ملا ہے نا، سب کچھ نبی پاک کے صدقے ملا ہے، مگر میری اور آپ کی تعلیم کے لیے نبی پاک دعا کیا فرماتے ہیں؟ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدمی عطا فرما۔ سوچئے نبی پاک دعا کر رہے ہیں، اور میں اور آپ کتنی دعا کرتے ہیں؟ جس شخص کو اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر نہیں ہوتی نا، ڈر ہے کہ مرتے وقت اس کا ایمان اس سے چھین لیا جائے گا۔ تو اپنی فکروں میں، اپنی جس کو کہتے ہیں بڑی اچھی ٹینشن ہے، لوگ کہتے ہیں نا ٹینشن نہیں ہونی چاہیے، ارے واقعی دنیا کی ٹینشن نہیں ہونی چاہیے، دنیا کے غم نہیں ہونے چاہیے، دنیا کے غموں میں اللہ کرے ہم کبھی آنسو نہ بہائیں،
مگر اللہ آخرت کی فکر عطا فرما دے، اپنا خوف نصیب فرمائے۔ کبھی خوف خدا سے لرزتا رہوں کہ یا اللہ مرنے کے بعد بنے گا کیا، میری قبر کا کیا ہوگا، میرے ایمان کا کیا ہوگا، میں محشر کے دن کیا تیری بارگاہ میں پیش کروں گا۔ یہ ٹینشن، یہ غم، یہ تکلیف اچھی ہے، کیونکہ یہ غم جس کو لگ گیا اس کو آخرت کا غم بچ جائے گا، وہ ادھر شرمندہ ہونے سے بچ جائے گا اگر ادھر دل میں شرمندگی ہے۔ آج کلمہ کتنی بار پڑھتے ہو، ارے یاد کرو ان صحابہ کرام کو جو ترستے تھے کلمہ پڑھنے کو کہ کلمہ پڑھتے مار پڑتی تھی۔ آج گھر بیٹھ کر بھی کلمہ پڑھنا یاد نہیں آتا، حالانکہ احادیث میں افضل الذکر کہا گیا، سب سے بہترین ذکر کلمہ طیبہ کو کہا گیا۔ بھول گئے وہ عید کا دن جب مدینے کے لوگ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دروازے پر گئے تھے۔ دروازہ کھلتا ہے، آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ اہل مدینہ کہتے ہیں امیر المومنین عید کا دن ہے، عید کے دن بھی کوئی روتا ہے، آج آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں؟ کیا فرمایا؟ فرماتے عید تو ان لوگوں کے لیے ہے جنہیں یہ پتا ہو کہ ان کے روزے قبول ہو گئے، عبادتیں قبول ہو گئی۔ عمر یہ نہیں جانتا کہ اس کی عبادتیں قبول ہوئی یا اس کے منہ پہ مار دی گئی، محروم کر دیا گیا۔ جس چیز کی گارنٹی ہے نا اس کی ٹینشن لی ہوئی ہے، جس کی گارنٹی نہیں اس کی ٹینشن ہی کوئی نہیں۔ سب کے ساتھ رزق کا وعدہ ہے، مغفرت کا وعدہ نہیں ہے، جنت میں جانے کا وعدہ نہیں ملا، ایمان سلامت لے کر قبر میں جائیں گے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ سچ بتاؤ ٹینشن کس کی ہونی چاہیے تھی؟ جنت میں جاؤں گا کہ نہیں، ایمان سلامت رہے گا کہ نہیں، اس کی کوئی ٹینشن نہیں کسی کو۔ ٹینشن ہے تو دنیا کی ہے، اپنے دین کی فکر کریں۔ ایک بزرگ کی بات یاد آ گئی، بڑی پیاری بات انہوں نے کہی، کہتے ہیں اپنی زبان کو کلمے کا عادی بناؤ، روز پڑھا کرو، زیادہ پڑھا کرو، کیونکہ ایک وقت آئے گا جب زبان بھاری ہو جائے گی، جب سکرات کا عالم ہوگا، اس وقت الفاظ مشکل سے ادا ہوں گے، مگر جس کی کلمہ پڑھنے کی عادت ہوگی اس وقت بھی اس کی زبان پر کلمہ جاری ہو جائے گا۔ تھوڑے پیسے نظر آ جائیں تو اپنی اسلام کی تعلیمات کو چھوڑ دیتے ہیں۔ نہیں سنا کہ سود لینے والا، سود دینے والا ایسا ہے کہ اللہ سے جنگ کرنے والا ہے؟ تھوڑے پیسے تمہیں رب سے جنگ کروا دیتے ہیں۔ سوچو، رشوت دینے والا، رشوت لینے والا دونوں جہنمی ہیں، مگر تھوڑا کام نکلوانا ہے یا تھوڑی سیٹ مل گئی کہ اب تو موقع ملا ہے پیسے کمانے کا، یہ تھوڑے پیسے تمہیں جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں۔ کدھر گیا ایمان، کدھر گئی دین سے محبت؟ لوگ کہتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، مگر یہ کیسی غلامی ہے کہ جب تمہارے گھر میں شادی آتی ہے، تمہارے بچوں کا کوئی فنکشن آتا ہے تو ہر وہ کام تمہارے گھر میں ہوتا ہے جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس سے ناراض ہوتے ہیں۔ ارے کیا نہیں ہوتا آج ہماری شادیوں میں؟ اور لوگ کہے بھی جناب آپ تو میلاد منانے والے نمازی، آپ کے گھر میں کیا ہو رہا ہے؟ تو جواب کیا دیتے ہیں؟ بھائی بچوں کی خوشی ہے، کرنا پڑتا ہے۔ یعنی بچوں کی خوشی کے لیے تم اپنے نبی کو ناراض کر رہے ہو، اللہ رسول کے احکامات کو پامال کر رہے ہو۔ ہمیں حسین کا، آل رسول کا احسان ہے، رہتی دنیا پر ہم سب پر احسان ہے، کربلا والوں کا کہ انہوں نے سر نہ جھکایا تو آج ہم مسلمان ہیں۔ آج اللہ کی رحمت سے اسلام دنیا کے کونے کونے میں ہے۔ کون ہے یزید کا نام لینے والا؟ امام حسین کے چاہنے والے ساری دنیا میں آپ کو نظر آئیں گے۔ تو جن لوگوں نے استقامت پائی اللہ نے ان کے نام روشن کر دیے۔ کربلا والوں کو گھر میں بیٹھ کر پنکھوں میں آزمایا نہیں گیا تھا، تپتے صحرا میں 3 دن کے بھوکے پیاسے تھے، لیکن نانا کے نواسوں نے کیا کیا؟ پانی لے کر معاذ اللہ یزید کی بیعت نہ کر لی، سر کٹا دیا، مگر اسلام کے پرچم کو بلند کر دیا۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اب گھر میں کوئی فنکشن آتا ہے، گھر والے کہتے ہیں یہ کرنا ہے، فوراً اپنے آپ سے سوال کریں میں اپنے گھر میں جو کام کرنے جا رہا ہوں اس سے اللہ راضی ہوگا، اللہ کے حبیب راضی ہوں گے یا ناراض ہوں گے؟ جیسے ہی جواب آئے ناراض ہوں گے، نہیں میں نے یہ کام نہیں کرنا۔ جس دن زندگی ایسی گزر گئی نا کہ ہر کام سے پہلے یہ سوال کرنا شروع کر دیا کہ میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کے حبیب کو راضی کرنا ہے، یقین کریں آپ ان کو راضی کریں وہ سب کو راضی کر دیں گے، وہ آپ کی دنیا بھی اچھی فرما دیں گے، آپ کی آخرت بھی اچھی ہو جانی ہے۔
خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ جب ہندوستان جاتے ہیں سارا شہر مخالف، لوگ آپ کو پانی نہیں پوچھتے، آپ کے اونٹوں کو بیٹھنے نہ دیتے تھے، اللہ اکبر، آپ گئے دین پھیلانے تھے، مگر ظلم و ستم تھا، سبحان اللہ، صبر رکھا، استقامت پائی، اپنے کام پہ لگے رہے، 1 2 نہیں، 1 2 ہزار نہیں، میرے خواجہ نے 90 لاکھ غیر مسلموں کو مسلمان بنا دیا۔ ارے پاک و ہند والوں پر میرے خواجہ کا احسان ہے۔ اپنے حصے کا چراغ جلائے رکھنا، کیونکہ قبر میں الگ جانا ہے، اکیلے جانا ہے، بھلے سارا معاشرہ غلط کرتا ہو، میں تو آقا کی بارگاہ میں پیش کر سکوں کہ حضور میں آپ کا امتی اپنے حصے کا چراغ جلا کر آیا ہوں، میں سچ بولتا رہا، میں نے حرام نہیں کمایا، حضور میں اپنی آنکھوں کی حفاظت کرتا رہا، میرے سامنے بڑا نفع آتا تھا مگر وہ حرام ہوتا تھا، حضور میں اسے حاصل نہ کرتا، مجھے آپ کے فرامین یاد تھے، اللہ کا فرمان معلوم تھا، میں حرام کی طرف نہ گیا، میں استقامت پاتا رہا۔ جو بندہ رب کو راضی کر لے، اللہ کے حبیب کو دنیا میں راضی کر لے، تو کیا اس کی دنیا خراب ہو جائے گی؟ دنیا بنانے والا کون ہے؟ میرا رب ہے نا، رزق دینے والا وہ ہے، خوشیاں دینے والا وہ ہے، برکت دینے والا وہ ہے، غموں سے نکالنے والا وہ ہے۔ جب وہی راضی ہے تو دنیا بھی اچھی کر دے گا۔ وہ رحمان دنیا والآخرہ ہے، میرا رب دنیا میں بھی رحمان ہے اور آخرت کا بھی رحمان ہے۔ میرے آقا فرماتے کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں، حدیث پاک کا مضمون ہے، جو اللہ کو راضی کرتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں، بندے ناراض ہو جاتے ہیں، مگر ایک وقت ہوتا ہے اللہ بندوں کو بھی راضی کر دیتا ہے۔ واقعی شروع میں بندے ناراض ہوں گے آپ سے، آپ کو پذیرائی نہیں ملے گی، آپ کی مخالفت کی جائے گی، حاسدین کھڑے ہو جائیں گے، آپ کے بارے میں باتیں ہوں گی، لیکن اللہ راضی ہے۔ اگر زندگی ایسی گزاری کہ رب راضی، رب کے حبیب راضی ہیں، پھر غم نہیں، چھوڑ دے یہ سارا زمانہ مجھ کو۔ پورے دن کو اگر چیک کرنا ہے تو مدنی انعامات ہمیں عطا کر دیے، خوبصورت ایک 72 سوالات کا گلدستہ عطا کر دیا کہ صبح سے شام تک دن کیسے گزارا، ذرا سونے سے پہلے چیک تو کر لو، نماز پڑھی کہ نہیں، جھوٹ تو نہیں بول دیا، کہیں بد اخلاقی تو نہیں کر دی، کہیں فضول باتیں تو نہیں کر دی۔ سبحان اللہ، روز چیک کرتے رہو گے، آہستہ آہستہ بری عادتیں چھٹنا شروع ہو جائیں گی، استقامت ملنا شروع ہو جائے گی، اور اللہ نے چاہا پھر زندگی اللہ کی رضا کے مطابق گزرنا شروع ہو جائے گی۔ حضرت سفیان بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ میں نے نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، مجھے اسلام کی کوئی ایسی جامع بات بتا دیجئے کہ پھر مجھے کسی اور سے اس کے بارے میں سوال کرنے کی ضرورت نہ رہے۔ یعنی ایک ہی سوال پوچھا گیا بڑا جامع۔ اللہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا بات ہے، ایک ہی جملہ فرماتے اور کمال فرماتے۔ نبی پاک نے فرمایا، کہو میں اللہ پر ایمان لایا، پھر اس پر ثابت قدم رہو۔